السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 اکتوبر ہے اور ہمارے درمیان دفتر صحابۃ المات اور دفتر ممبر الحراس فاؤنڈیشن پر جنوبی ہندوستان کے مشہور صاحب نسبت حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ موجود ہیں، اور ان دنوں جو ممبر الحراس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نئی انقلابی تحریک چل رہی ہے جو 15 نکات پر مشتمل ہے، جس کا سلوگن چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں ہے، اس سلسلے میں آپ مفتی صاحب سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ وبرکاتہ۔ بندہ سبیل احمد تمل ناڈو جنوبی ہند کے مایہ ناز صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ بندے کا علاقہ شروع سے جب سے بندے کا نے آنکھ کھولی ہے، علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقی یافتہ بندہ دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ اس ماحول میں پلتے ہوئے یہ مزاج بن گیا ہے، طبیعت ثانیہ ہو گئی ہے الحمدللہ کہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو علاقے میں کچھ کام ہو رہے ہیں۔ بندہ صوبائی اعتبار سے جمعیت علماء تمل ناڈو کا صدر بھی ہے، اور ملکی ہمارے مراکز میں سے مظاہر سہارنپور کے شورا میں رکن بھی ہوں، اور اسی طرح سے بندے نے اپنے وقت کے فقیہ امت مفتی اعظم حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ الاکابر ہیں تھے، ان کے خدمت میں تقریباً طویل عرصہ 8 سال کا قیام بھی رہا ہے، ان کی صحبت بھی پائی ہے۔ الحمدللہ کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ محمد فیوزہم دل کی گہرائیوں سے ڈھیر ساری ان کے لیے ہر وقت دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ ایک شخصیت ہی نہیں، ایک انجمن ہے، اور ہمہ جہتی اللہ تعالیٰ مزاج آپ کو فکر عطا فرمایا ہے۔ میں بہت دنوں سے مولانا سے غائبانہ واقف تھا، پھر مولانا سے قریبی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کے کاموں کا میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ اور جائزہ لیا، اور دل کی گہرائیوں سے میں جز کل کا اعتراف کرتا ہوں۔ ابھی قریب دنوں میں اس وقت کی جو انقلابی تحریک ہے صفا فاؤنڈیشن کی، اس کو لے کر کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ مولانا میرے شہر جو جنوبی ہند کا مایہ ناز شہر ہے، تاریخی اور ثقافتی اور علمی شہر وانمباڑی میں تشریف لائے، اور ہمارے بزرگ اور رہنما حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رشادی رحمہ اللہ جو معجم العلوم میں جس کے بانی حضرت گنگوہی علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالمجید صاحب قنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس ادارے میں 50 سال تک حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و عملی خدمات رہی۔ ان کے صاحبزادے مولانا طلحہ معدنی رشادی ان کی دعوت پر حضرت مولانا غیاث صاحب تشریف لائے تھے، اور معجم العلوم کی مسجد میں عظیم الشان شہر کے علماء اور عمائدین کا اجلاس اس فکر کو لے کر ہوا۔ بندہ بھی وہاں مدعو تھا، ماشاءاللہ بہت متاثر ہوا۔ یہ کام جو بہت عرصے سے ہونا تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں مولانا ہی کے مقدر میں تھا، مولانا قابل رشک ہیں اور خوش قسمت ہیں، اسی کا نام نبوی غم ہے۔ اور ہمارے اکابر نے جتنے کام کیا ہے، چاہے وہ بانی دارالعلوم حجت الاسلام نے مدارس دینیا کا کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلایا، تو اسے ایک مدرسہ اور 4 دیواری کے درجے میں نہیں، تحریک کے اور مشن کے درجے میں جو ہے اسے آغاز کیا۔ پھر آگے چل کر حضرت شیخ الاسلام نے اس تحریک کو اس دوسری شکل جو وقت کی ضرورت تھی، تحفظ ایمان کے درجے میں مکاتب قرآنیہ کے لیے دینی تعلیمی بورڈ کا قیام کیا۔ پھر آگے چل کر حضرت حکیم الامت نے تھانہ بون میں دعوت و تبلیغ کی اس تحریک سے 15 سال پہلے مجلس دعوت الحق کی بنیاد ڈالی، جس کی اس وقت پوری دنیا میں شاخیں اور فیض ہے۔ پھر آگے چل کر دعوت و تبلیغ کا آغاز حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے میوات سے کیا، بنگلے والی مسجد سے، اور وہ بھی ایک تحریک اور مشن اور فکر نبوی غم کی شکل ہے۔ ہمارے اکابر نے جتنا کام کیا ہے، ختم نبوت کا کام ہو، خدمت خلق کا کام ہو، اسے محدود درجے میں شکلوں پر منحصر نہیں کیا، بلکہ ایک تحریک اور فکر اور کانسیپٹ کے درجے میں پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچایا۔ اور ہمارے اکابر کا منشا یہی تھا کہ ہمارے احباب اس کو تنگ نظری کے ساتھ محدود دائرے میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کو نشانہ بنا کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم کو مجھے بہت ہی رشک ہے اس جو ہے اللہ کے عظیم بندے پر
جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ہمارے نبی منتخب، ہماری کتاب منتخب، ہماری امت منتخب، اور جو ہے ہمارے علماء منتخب، ایک عالم ہے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ میں بھی اسی طرح کا ایک خوش مدرسے کا جو ہے تربیت یافتہ ایک عالم دین ہوں۔ علم دین کی نسبت میرے بھی ساتھ ہے، لیکن میری زندگی میں کاموں کے اعتبار سے اور مولانا کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق پاتا ہوں، اور یہ احساس مجھے ہے کہ مجھے بھی اس طرح بننا چاہیے مولانا جیسے۔ میں بہت جو ہے مبارکبادی دیتا ہوں، اور ان کو بھی، ان کے رفقا کو بھی آج بھی تفصیل سرسری طور پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے مولانا کے سرپرستی میں کاموں کا معائنہ کیا، اور میرا یہ داعیہ بنا کہ میں اپنے خواص کو لے کر آؤں اور وقت لے کر آؤں، 1 دن 2 دن، اور تفصیل کے ساتھ مطالعہ کروں، اور اس کام کو پھیلانے میں بھی حصہ دار بن کر آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنوں۔ اور میرے ساتھ میں اس وقت مولانا سہیل صاحب جو حیدرآباد ہی کے باشندہ ہیں، عالم دین ہیں، اور کئی سال تک جو ہے پرتھ ایک مقام ہے آسٹریلیا میں، وہاں ایک جو ہے عظیم الشان مسجد کے امام رہے ہیں۔ دوبارہ حدیث پاک کی علم حاصل کرنے کے طلب میں گزشتہ سال ڈابھیل میں مفتی احمد صاحب کانپوری سے درس بخاری لیا، اور اس وقت میں معہد العالم میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے بعد فقہ و افتاء کی مشق کر رہے ہیں، اور واپس انشاءاللہ جائیں گے۔ رحلۃ فی الحدیث کے فی طلب الحدیث کا یہ سفر ان کا ہے، وہ بھی میرے ساتھ اس وقت ہے، اور بہت متاثر ہیں، اور وہ بھی رشک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کام تو ہمارے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس اس کے پیچھے ایک یہ کار فرما عظیم شخصیت مولانا غیاث صاحب رشادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے رفقا کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر نصرت کا، خصوصی فضل کا، حفاظت کا معاملہ فرمائے، اور آپ کے کاموں کو دنیا کے چپے چپے میں اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور مخلص عوان و انصار اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، اور ہم سب کو مولانا کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو گاؤں گاؤں میں اور شہر شہر میں، ضلع ضلع میں، صوبے صوبے میں اللہ تعالیٰ پھیلا دے، اور جو مولانا کا منشا ہے کہ یہ بھی اکابر کے نقش قدم پر ایک تحریک بن کر پوری دنیا میں پہنچے، اللہ اسے اس خواب کو تعبیر سے بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔